السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی اسکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گنج شکر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روز ہمالی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام روز ہمالی جو ہے وہ بہاول نگر کی تاریخ کا پروگرام ہے، جس میں ہم نے آپ کو بہاول نگر کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بہاول نگر کی سیاست کا جو ہے منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیر شاہد علی چشتی ایڈوکیٹ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں اور ماہر قانون دان ہیں۔ تو آج وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہاول نگر کی تاریخ میں خواتین کا جو کردار ہے، بہاول نگر کی سیاست میں جو خواتین کا کردار ہے، آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو میں پیر شاہد علی چشتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ آج ہمارے ناظرین کے لیے خواتین کے کردار کے حوالے سے کیا کچھ ہے ان کے پاس۔ تو السلام علیکم پیر شاہد علی چشتی صاحب۔ وعلیکم السلام یاسر صاحب۔ آج کے ہم اس پروگرام میں جو ہمارا یہ ہسٹری آف بہاول نگر کا جو خواتین کا اسپیشل پروگرام ہے، اس میں ہم یہ اپنے دوستوں کو، اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا جو بہاول نگر سٹی ہے اور بہاول نگر جو ضلع ہے اور اس میں ہمارے جو ریاست بہاولپور ہے، اس میں خواتین کا جو کردار ہے وہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ساری سیاست پہ ہمارا یہ زیادہ فوکس رہا ہے، اور یہ اس کے علاوہ اس میں معاشرتی طور پہ بھی ہمارے یہاں پہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ویسے بھی وہ خواتین کی باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، باہر کی جو سرگرمیاں ہیں، اس میں ان کا کوئی کردار وہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی ہماری جو خواتین ہیں وہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، ان کی کوئی اتنی سوشل لائف نہیں ہوتی، اور پھر وہ سیاست کا جو ہے سبجیکٹ ہے یہ تو اور مشکل ہے، اس میں تو بہت ہی کم چانسز ہیں۔ گو کہ اب بہت ساری ہماری یہاں پہ یونیورسٹیز بھی بن گئی ہیں، ہماری یہ خواتین ہیں وہ پڑھ بھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی سیاست کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، اور خواتین کو وہ جو ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ کے فیلڈ ہیں اسی میں ان کی زیادہ توجہ مرکوز رہتی ہے۔ تو اگر ہم بہاولپور کی تاریخ دیکھیں، ریاست بہاولپور کی، تو اس میں سب سے پہلے جو کسی خاتون کا جو ذکر آتا ہے وہ 1866 کا جو ہے اس میں رہتا ہے کہ 1866 میں جب یہاں کے نواب صاحب فوت ہو گئے تھے، تو وہ نواب بہاولپور نے ان کا جو بچہ تھا وہ 4 سال کا تھا، تو وہ ملکہ جو تھی یہاں پہ ان کی، تو نواب بہاولپور کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے اپنے جو ایجنٹس تھے ان کو یہاں پہ وائسرائے کے پاس بھیجا، وہاں پہ تخت دلی، اور وہ وہاں پہ اس بچے کو انہوں نے یہ آفر کرائی کہ اگر اس بچے کو آپ نواب صاحب کی جگہ ان کی جگہ تخت نشین کر دیں، اور تو میں یہ ریاست بہاولپور جو ہے یہ میں آپ کے سپرد کر دیتی ہوں، آپ یہاں پر اپنی ایک ریجنسی کونسل بنائیں۔ ان کا ایک یہ پہلو بھی تھا کہ چونکہ یہاں پہ عباسی خاندان جو تھا دوسرا وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہوتا تھا، تو وہ سب سے پہلے یہ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی ابتدا ہوئی ہے تو وہ اس ملکہ کی ہوئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو یہاں پر کروایا، اور انہوں نے نواب بہاولپور کو وہ جو 4 سال کا تھا اس کی تاج پوشی کرائی، تو یہ سب سے پہلے ان کا کردار ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارا جہاں پہ یہ بہاول نگر کا ضلع ہے، اس وقت تو یہ بہاول نگر نہیں تھا، اس وقت یہ بہاول گڑھ یہ نظامت ہوتی تھی۔ تو 1880 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے جو نواب صادق خان چہارم ہیں ان کا جو کردار ہے وہ ملتا ہے کہ یہاں پہ جو ہماری یہ میکلوڈ گنج ہے گدھوں کا، وہاں پہ خاندان وٹو خاندان ہے، تو ان کی ایک خاتون تھی گاما گدھوں کی، تو وہ گاما جو تھی وہ ویسے اس کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ وہ اپنے جو بھائیوں کے ساتھ ڈکیتیاں کرتی تھی، وہ چوریاں کرتی تھی، اور لوگوں سے وہ سامان چھینتی تھی، جیسے ہمارے یہاں پہ ہمارے لوگ جو راہ زنی کرتے ہیں، یہ وٹو جویا اور دوسری ہماری جو اقوام ہے جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، چونکہ منجن آباد کا علاقہ اس وقت بھی یہ سارا یہ دیہاتی اور دریائی پٹی تھی، تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ یہی کام چھوٹا موٹا کرتے تھے، کچھ روزگار کے بھی پرابلم تھے، تو وہ اس مائی کو گاما گدھوں کی کو یہاں پہ جو ہماری سٹیٹ پولیس تھی اس نے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے چونکہ یہاں پہ اس وقت جیل بھی نہیں تھی تو انہوں نے اس جیل کو بہاولپور کو جو جیل ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ تو وہ ایک دن نواب صادق خان جو چہارم تھے وہ دورہ کرتے ہوئے وہ جیل کے دورے پہ گئے، تو وہاں پہ انہوں نے سارے قیدیوں کی جو بیرکیں تھیں وہ دکھائیں، تو وہ وہاں پہ جب نواب بہاولپور وہاں سے گزرے تو وہ وہاں پہ جو سپرڈینٹ یا دوسرے جو جیل کے عمال تھے یا حاکم تھے، تو وہ انہوں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہاں سے نواب بہاولپور گزریں گے تو آپ نے سب نے کھڑے ہو کے احترام کے طور پہ ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ تو وہ وہاں پہ نواب صاحب جس وقت وہ اس بیرک کے پاس گئے تو وہ ان کا جو وہاں پہ جو جیل کے جو عملہ تھا ان سے ہی اس کی گاما کی وہ بات چل رہی تھی،
تو گاما نے کہا کہ جی میں یہ وہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں کیوں, یہ تو نواب ایک چھوٹی سی ریاست کا نواب ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام الہی ہے اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے, تو میں یہ اپنا قرآن مجید چھوڑ کے میں نواب کی ایک چھوٹا سا جو ریاست کا نواب ہے میں اس کی خدمت میں نہیں اٹھ سکتی, نہ میں ان کو سلام کر سکتی ہوں. نواب صاحب اس بات سے بڑے انسپائر ہوئے. انہوں نے سوچا کہ یار یہ بڑی بہادر خاتون ہے. انہوں نے اس کے بارے میں جیل حکام سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری ڈکیٹی کے کیس میں جناب یہاں پر آئی ہوئی ہے. تو نواب بہاولپور نے اس کی جو بہادری سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ پتہ کروا, اسماعی سے ملاقات بھی کی. تو اس نے کہا کہ جی میرا تو میں پہلے نکاح ہوا ہے, جب تک میں نے تو اپنی جہاں پہ میرے ماں باپ نے, جہاں پہ میرے گھر والوں نے وہاں پہ شادی کرنی ہے, میں نے تو وہی شادی کروں گی, میں تو آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. نواب کا یہ ذہن تھا کہ اگر یہ میرے سے شادی کر لے تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ میرا جو اگلا ریاست کا جو جانشین ہوگا, اگلا جو آنے والا بادشاہ ہوگا, نواب امیر ہوگا, تو وہ بڑا بہادر ہوگا. تو نواب بہاولپور نے اس کے والدین سے رابطہ کیا. اس کے جو خاوند تھا, یہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کا جو منگیتر تھا اس سے رابطہ کیا اور پھر ان کو نواب صاحب نے بڑی ساری جائیداد دی اور بہت سارے اور دوسرے مراد دے کے ان کو اس سے طلاق لے کے نواب صاحب نے اس کے ساتھ شادی کی. اور یوں یہ بہاول گڑھ جو ہے یہ ریاست کا بڑا عرصہ سیکٹریٹ رہا اور اس علاقے کو جو ترقی ہوئی وہ بھی اسی کی مرہون منت ہے. تو وہ جو یہ منچن آباد کا یہ سارا علاقہ تھا یہ بھی ہمارا ڈیولپ ہوا. تو ایک وہ گاما جو ہے ملکہ بنی باقاعدہ, تو وہ ہماری ریاست بہاولپور کی تاریخ میں آج بھی ہم بہاول نگر کی جب کتابیں چھانتے ہیں اور وہ تاریخ بہاولپور کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ جو چند لائنیں ملتی ہیں وہ اسی دور کی ملتی ہیں جس دور میں یہ ترقی ہوئی اور یہ ضلع منچن آباد بنا اور یہ نظامت بہاول گڑھ بنی اور یہ سارا اس دور میں یہ سارا ہوا ترقی. آگے جب ہم بہاول نگر پاکستان بننے کے بعد جب ہماری یہاں پہ اسٹیٹ ہوئی تو اس کے دوران پھر کوئی ایسی عورت, کوئی خاتون ایسی نہیں آئی جو جس کا کوئی قابل ذکر کردار رہا ہو. تو اس کے بعد بھی پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں پہ ہمارا یہ ایوب صاحب کا دور گزرا, بھٹو صاحب کا دور آیا. اس کے بعد جب ہم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا 1980 میں, جس وقت انہوں نے مجلس شورا بنائی تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ پتہ نہیں کسی حوالے سے ان کو کسی نے, چودھری غفور صاحب نے کیا یا کسی اور دوست نے ان کو کہا, تو انہوں نے یہاں پہ جو ہارون آباد سے فورٹ عباس کا ایریا جو ہارون آباد سے انہوں نے بیگم نسیم ماجد کو سب سے پہلے انہوں نے مجلس شورا کا خاتون ایک ممبر بنایا یہاں سے بہاول نگر سے. تو بیگم نسیم ماجد وہاں پہ مجلس شورا کی ممبر رہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چودھری غفور صاحب نے 85 میں جو غیر جماعتی الیکشن ضیاء الحق صاحب کے دور میں جنیجو صاحب کے جس کے نتیجے میں جنیجو صاحب کی حکومت بنی تو وہ الیکشن ہوئے. تو چودھری غفور صاحب نے یہاں پہ MNA کا بھی الیکشن لڑا اور MPA کا الیکشن بھی لڑا. تو وہ اس نے بیگم نسیم ماجد نے ان کے مقابلے میں چودھری غفور صاحب کے مقابلے میں MNA کے جو کاغذات داخل کرائے. وہ الیکشن وہ ہار گئیں لیکن بہرحال انہوں نے وہ مقابلہ کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ چودھری صاحب چونکہ دونوں سیٹیں جیت گئے تھے, صوبائی بھی جیت گئے اور قومی بھی جیت گئے, تو ان کو صوبائی ان کو وزارت مل گئی. تو وہ ان کو جس وقت وزارت ملی تو انہوں نے وہ MNA کی جو نشست تھی کچھ عرصے بعد وہ چھوڑ دی. اس پہ دوبارہ ایک ضمنی الیکشن ہوا جس پہ وہ چودھری عبدالحق صاحب ان کے جو دوست تھے انہوں نے کاغذات داخل کرائے. بیگم نسیم ماجد ایک مرتبہ پھر ان کے مقابلے میں امیدوار بنی اور انہوں نے عبدالحق صاحب کو اس الیکشن میں شکست دی اور وہ MNA بنی. بعد میں وہ پارلیمنٹری سیکریٹری بھی رہی وہ. تو 3 سال وہ ان کا یہ عرصہ رہا. اس کے بعد ہمارا بہاول نگر کا اگر ہم اس کو فوکس کریں تو بہاول نگر میں ہمارے یہاں پہ یہ اپنے 2002 میں جو ہمارے یہاں پہ عبدالقادر شاہین صاحب تھے ان کی جو سالی ہیں سمینہ نوید ہیں, وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, بڑی وہ پیپلز پارٹی میں بھی بڑی مؤثر تھیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو عبدالقادر شاہین صاحب نے پنجاب اسمبلی کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں خواتین کی تو اس نشست پہ ان کو پہلی مرتبہ MPA بنوایا. اور 2008 میں جب دوسری مرتبہ ہوا تو انہوں نے پھر اپنے تعلقات استعمال کیے اور ان کو پھر دوبارہ کیا. سمینہ نوید کا بہاول نگر کے حوالے سے خواتین کو ان کے کردار کو اجاگر کرنے میں ان کا کافی رول رہا ہے. ان کی وجہ سے کافی سارے انہوں نے یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن میں بھی اور یہاں پہ ہمارے جو مقامی انتظامیہ میں بھی انہوں نے کافی یہاں پہ کام کرایا اور خواتین کو بھی انہوں نے کافی یہاں پہ آگے لانے کی کوشش کی. تو اسی عرصے میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ شیخ ادریس صاحب تھے, ان کی ایک بیٹی مسرت ادریس تھی اور ایک یہ ہمارے یہ جو صرافہ برادری ہے ان کی یہ شاہدہ فاطمہ تھی. تو انہوں نے بھی اسی عرصے میں الیکشنوں میں حصہ لیا. یہ ناظمین کا جو دور تھا اور وہ اس میں وہ جو کونسلر وغیرہ وہاں پہ جو خواتین ہوتی تھیں تو انہوں نے یہ سمینہ نوید کی بنیادی طور پر یہ کاوش تھی. اس کے نتیجے میں یہ شاہدہ فاطمہ تو باقاعدہ کونسلر رہی لیکن میرے خیال وہ مسرت ادریس جو انہوں نے الیکشن تو لڑا تھا لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی. تو
یہ تقریباً یہ جو ہمارا جو ضلعی نظام کا جو دوسرا سسٹم ہے 2007-8 میں وہ ہوا. پہلا تو اپنے علی اکبر ویس صاحب تھے, دوسرے میں علی اکبر ویس صاحب نے ممتاز متیانہ صاحب جو ہمارے چشتیاں کے تھے ان کو وہ انہوں نے ضلعی ناظم بنوایا تھا. تو وہ چونکہ MNA تھے اس سے پہلے, تو وہ انہوں نے وہاں پہ وہ سیٹ بہاول نگر کی, اور یہ ہماری ڈونگا بونگا اور چشتیاں کی تک یہ سیٹ جو ہے یہ قومی اسمبلی کی انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی, اور اس پہ دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے. تو اس ضمنی الیکشن میں چونکہ وہ دستار لالکا صاحب کی وہاں پہ ہوئی تھی تو ڈیتھ کی وجہ سے وہ خالی ہو گئی تھی, تو وہ اس پہ شاہدہ عبدالستار لالکا جو تھی انہوں نے, یہ علمدار لالکا صاحب جو MNA ہیں, تو وہ انہوں نے اس سیٹ پہ مقابلہ کیا. ڈاکٹر احسان باری ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک انہوں نے ضمنی الیکشن پہ, لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں شاہدہ ستار کو چونکہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی علی اکبر ویس صاحب کو, تو وہ اس نشست پہ تو وہ نہ جیت سکے. لیکن یہ ہوا یہ کہ انہوں نے بہرحال یہاں پر مقابلہ کیا. آج علمدار صاحب جو MNA دوسری مرتبہ آئے ہیں, اس میں ان کی والدہ کا کافی کردار رہا ہے کہ انہوں نے وہ وہاں پہ مقابلہ بھی کیا اور یہ اپنی اس سیٹ کو بھی بچایا. تو وہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر احسان باری صاحب کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ڈانا والا سے مدیحہ احسان باری نے وہاں سے حصہ لیا. گو وہاں پہ وہ جیت نہ سکیں لیکن انہوں نے وہاں پہ مقابلہ کیا. ایسے ہی یہ جو ہمارے یہ 2018 کے الیکشن ہوئے, اس میں وہ جو طاہر محمود چیمہ صاحب ہیں ان کی بیٹی جو فاطمہ طاہر محمود ہیں, انہوں نے وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا, لیکن وہ بھی میرے خیال وہاں پہ ان کو ابھی کامیابی نہیں ہو سکی. وہ ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے ان کو ہرا دیا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو خواتین کا کردار ہے یہ بڑا محدود رہا ہے. یہاں پہ ہماری جو سوشل سیکٹر میں بھی, ہمارے جو NGOز کا سیکٹر ہے, یہاں پہ بھی ہماری 2-4 چیدہ خواتین ہی سامنے آئی ہیں. انہوں نے بھی یہاں پہ بھی بہاول نگر میں, یہاں پہ ہمارا ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بہاول نگر کا اور یہ ہمارا جو ضلع بہاول نگر کا علاقہ ہے, اس میں یہ خواتین کی نمائندگی بہت ہی کم ہوتی ہے. یہ NGOز سیکٹر میں بھی یہاں آپ دیکھیں, یہ سے طاہر حسین شاہ صاحب ہیں, یہاں پہ انہوں نے کافی NGO میں کام کیا. ان کی جو وائف ہیں انہوں نے کافی یہاں پہ کردار ادا کیا. اس کے علاوہ خدمت کمیٹی میں یہاں پر مجھے وہ ذہن سے نکل گیا, یہاں پہ میاں ممتاز وٹو ایڈوکیٹ تھے مسلم لیگ نواز کے, تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے 1996 سے رضیہ ممتاز وٹو وہ خدمت کمیٹی کی یہاں پر انچارج رہیں. یہاں پہ ان کی وہ باقاعدہ انہوں نے کافی اس میں رول پلے کیا. یہاں پہ ہمارے یہ رانا عبدالرؤف صاحب ہیں, MPA ہیں, آج کل بھی MPA ہیں, 2-3 مرتبہ MPA بن چکے ہیں. تو ان کی جو وائف ہیں انہوں نے بھی سوشل سیکٹر میں کافی کام کیا, سماجی بہبود کے حوالے سے ان کا بھی اچھا نام ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو آپ ہم اپنی گنتی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. کوئی زیادہ ہمارے یہاں پہ یہ بڑا ہی خواتین کا محدود کردار رہا ہے. گو کہ ہماری اب آج کل آبادی دیکھیں خواتین کی 50% سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود, اور خواتین اب ہماری یونیورسٹی بننے سے اور یہ ہمارے کالجز بننے سے خواتین بہت آگے آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا بھی کردار بڑا محدود سا ہے. یہاں پہ ہمارے آپ ڈسٹرکٹ بار میں بھی, وکلا میں بھی دیکھ لیں, اب کچھ چند خواتین جو ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے. تو یہ باقی جو ہمارے عام طور پہ جو نارملی ہمارے دیہاتوں میں ویسے تو یہ سارا کسان سیٹ کے ساتھ ہر جگہ یہ خاتون سیٹ ہوتی ہے یہاں پر, تو وہ لیکن وہ خواتین کا اس میں جو حصہ لینا وہ تقریباً ہمارے جو یہاں پہ ذمہ دار گروپ ہے یا یہاں پہ جو شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ وہاں پہ اس میں انٹری کراتے ہیں, اور انہی کی خواتین کو, ان کو بیچاریوں کو, کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم ممبر ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مدرسے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, وہ ایوب صاحب تھے, تو وہ ان کی جو بیٹی ہیں یہاں پہ وہ بھی ناظمہ یہاں پر رہی ہیں, انہوں نے بھی اچھا نام کمایا. نازیہ ایوب صاحبہ نے, تو وہ انہوں نے یہ بھی پہلے جو پہلا دور تھا اور دوسرے دور میں بھی وہ رہیں, تو وہ انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ خواتین کی انچارج بھی ہیں. آج کل پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہاں پہ وہ ناہید رانا, یہاں پہ ان کا ایک کردار کافی مشہور ہے, وہ بھی ظاہر ہے اپنے انہوں نے بڑی ہمت کی ہے, بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں علاوہ کوئی ہمارے یہاں پہ خواتین کا کوئی کردار کو پسندیدہ نظر سے, ویسے ہمارا چونکہ سوسائٹی بڑی ہماری گھٹن کا شکار ہے اور ہماری اتنی ابھی سوشل اور لبرل سوسائٹی نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان خواتین نے اپنے یہاں پہ اچھا انہوں نے رول پلے کیا ہے اور ہمارا یہ ایک نام بنایا ہے. اور کم از کم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بہاول نگر کی جو خواتین ہیں وہ مردوں سے کوئی پیچھے ہیں,
हमारे दूसरे शोबों में ख़वातीन की बहुत काफ़ी तादाद है जो हमारे उसमें काम कर रही है, हेल्थ के शोबे में भी है और ये हमारी जो एजुकेशन का शोबा भी है। इसके अलावा भी हमारे जो दूसरे समाजी काम हैं उनमें भी ख़वातीन हैं, बल्कि अब तो तबलीग के काम में भी, दावत इस्लामी में भी और दूसरे जो हमारे शोबा जात हैं उनमें भी ख़वातीन की काफ़ी तादाद है। एडवोकेट्स बहुत सारी आ गई हैं और उन्होंने बड़ा बहरहाल ये मर्दों का चूँकि हमारा मुआशरा समझा जाता है और यहाँ पे उनकी ग्रिप है, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उनका बड़ा एक नोटेबल किरदार है और उन्होंने यहाँ पे बड़ा काम ये तारीख़ी किया है। और उन्होंने इसके बावजूद कि यहाँ पे एक बड़ी मतलब सख्ती है और हमारे मुआशरे में ख़वातीन के किरदार को पे बड़ी उंगलियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने बहरहाल बड़ी हिम्मत की और यहाँ पे अपना नाम कमाया और बड़ा अच्छा नाम कमाया। समीना नवीद साहबा ने और यहाँ पे जो हमारी NGOs की ख़वातीन हैं उन्होंने तो बड़ा अपना अच्छा काम किया। हमारी जो सियासत की ख़वातीन हैं उन्होंने भी बावजूद अपनी मुश्किलात के और ऑब्स्टेकल्स के उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, पीर शाहिद अली चिश्ती ने हमको बहावल नगर की तारीख़ के हवाले से ख़वातीन का किरदार जो है वो सियासी किरदार के मुतल्लिक़ आज हमें तफसील से आगाह किया। उम्मीद है कि आपको भरपूर आगाही मिली होगी और आप ज़रूर जाने होंगे कि बहावल नगर की तारीख़ में ख़वातीन ने कब, कहाँ और कैसे, किसकी सीट पर पोजीशन पर रहीं और कहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये तमाम तारीख़ जो है हम आपको बहावल नगर के तारीख़ी प्रोग्राम रोज़ जहाँ में दिखा रहे हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी अलर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।